الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان۔ سب سے پہلے پاکستانیوں کے لیے آج کے اس مارننگ شو میں ایک خوشی کی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے عالمی کراٹے چیمپئن شاہزیب رند نے ایک بار پھر سے تاریخ رقم کر دی ہے۔ میامی میں منعقدہ 5KC52 چیمپئن شپ کے دوران شاہزیب نے اپنی بہترین مہارت، غیر معمولی کارکردگی اور سخت محنت کے ذریعے 3 مرتبہ کے عالمی چیمپئن ایڈگر اسکرائفر کو شکست دے دی ہے۔ اس شاندار کامیابی نے نہ صرف ان کی عالمی حیثیت کو مضبوط کیا ہے بلکہ پاکستان کے لیے فخر کا ایک نیا باب بھی رقم کیا ہے۔ شاہزیب رند جو پہلے ہی کراٹے کی دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں، اس جیت کا کریڈٹ اپنی قوم، بچوں اور ان تمام لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کامیابی ان کے خوابوں اور انتھک محنت کا ثمر ہے۔ یہ فتح صرف ایک انفرادی کامیابی نہیں بلکہ پاکستانی عوام کے لیے امید اور خوشی کا لمحہ بھی ہے، جس نے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا ٹیلنٹ کسی سے کم نہیں۔ شاہزیب کی کامیابی ان کے عزم اور حوصلے، مسلسل جدوجہد کی عکاسی ہے جو آئندہ آنے والے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ تو شاہزیب آج ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ شاہزیب، اپنے مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا، یہ جو ایڈگر اسکرائفر ہے، جیسے 3 بار کے عالمی چیمپئن کو شکست دینا اور شکست دینے کے بعد فیل کیسا کر رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے شو پہ انوائٹ کیا۔ الحمدللہ بہت ہی اچھا فیل کر رہا ہوں 3 ٹائم ورلڈ چیمپئن کو ڈیفیٹ کرنا، اور نمبر 1 پاؤنڈ فار پاؤنڈ ہمارے ڈویژن میں تھا، اس کو ڈیفیٹ کرنا بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے اور بہت ہی خوش ہوں۔ اس کے پیچھے بہت ہی بڑا محنت ہے، اس کے پیچھے بہت ہارڈ ورکنگ ہے، اور میں امریکہ پہنچا تھا تقریباً 3 مہینے پہلے، تب میں نے اپنے ٹریننگ کیمپ شروع کی اس فائٹ کے لیے، تو کافی ہارڈ ورک ہے اس کے پیچھے۔ تو الحمدللہ ایوری تھنگ، آل دا ہارڈ ورک پیز آف، الحمدللہ I'm the champion now۔ ٹھیک ہے شاہزیب، اس لمحے کے بارے میں بتائیے گا جس وقت آپ جیتے تو کیسا فیل آپ کر رہے تھے؟ چیمپئن شپ کے لیے آپ کی تیاری کیسی رہی؟ اس کامیابی کے پیچھے کیا کوئی خاص حکمت عملی تھی؟ بالکل، چیمپئن شپ جیتنے کے بعد کافی خوشی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ارینا میں بہت سارے ہمارے پاکستانی لوگ آئے ہوئے تھے، اور فرسٹ ٹائم امریکہ میں جو ہے اتنے پاکستانی لوگ جمع ہونا اور بچے، اور وہ بہت ہی اسپیشل مومنٹ تھا میرے لیے، جس میں بچے بھی موجود تھے ارینا میں۔ آپ کو پتہ ہے ینگسٹرز ہمارا جو ہے یوتھ ہمارا جو ہے فیوچر ہے، اور جب وہ یوتھ اس چیز سے موٹیویٹ ہوگی تو وہ ان کا اپنے جو گولز ہوں گے ان کے اوپر وہ کام کرے گی، وہ موٹیویٹ ہوگی۔ تو یہ میرے لیے بہت ہی بڑا لمحہ تھا کہ بچوں کے سامنے میں نے پرفارم کیا اور ان کو جو ہے ایک موٹیویشن ملا کافی۔ اور یہ جو ہے فائٹ کے لیے میں نے ٹریننگ کیمپ کافی سخت کی تھی، میرے تقریباً 3-4 کوچز تھے، وہ میرے ساتھ محنت کر رہے تھے اس فائٹ کے لیے۔ تقریباً 3 مہینے پہلے میں امریکہ پہنچا تھا، اور یہاں پہ میں نے اپنے ٹریننگ کیمپ شروع کی، جس میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں تھے، ان سب چیزوں پہ میں نے کام کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے عزت دی۔ ٹھیک ہے، فیملی کی سپورٹ کیسی رہی؟ فیملی، فرینڈز، آپ سارے، ظاہر ہے پیرنٹس خاص طور پہ، تو جب کوئی بچہ ٹین ایج میں آپ ہوتے ہیں، جب آپ کو رجحان اسٹڈی سے ہٹ کر ذرا کھیل کی طرف ہوتا ہے، تو اس وقت گھر والوں کا فیڈ بیک کیسا تھا؟ کچھ ایکسپیرینس، اپنی کچھ یادیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں۔ جی بالکل، پیرنٹس کا ہمیشہ سے سپورٹ رہا ہے، ہمیشہ سے پیرنٹ نے سپورٹ کیا ہے۔ جیسے کہ بلوچستان میں میرا پیدائش کوئٹہ میں ہوا ہے، کوئٹہ سے میں بڑا ہوا ہوں، وہاں پہ میں نے اسٹڈی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو فیملی اتنا مطلب وہاں پہ انفراسٹرکچر اور باقی جو چیزیں ہیں اسپورٹس کے بہت ہی کم ہے، تو فیملی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا مجھے اسٹارٹ سے لے کے اب تک، ان کا سپورٹ تھا۔ میں ایونٹس میں کھیلتا گیا اور نیشنل چیمپئن میں بنا، پروفیشنل چیمپئن شپ بنا، اور یہاں پہنچنے تک ان کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، تو آج میں یہاں پہنچا ہوں۔ اچھا شاہزیب، آپ نے جی کافی اچھا ایکسپیرینس تھا۔ اچھا ایکسپیرینس ہے ڈیفینیٹلی، اور ہمارے لیے بھی یہ جیت جو ہے ہمیں بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے آپ سے بات کر کے۔ شاہزیب، یہ بتائیے گا، آپ نے اپنی فتح کا کریڈٹ جو ہے اپنی عوام اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو دیا ہے، اس جذبے کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے؟ جی بالکل، ہمارا جو عوام ہے وہ بہت سارے نیگیٹو چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے، مطلب کچھ ہیپینس کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں یہ جو ہے کریڈٹ سارا ہمارے عوام کو دیتا ہوں، اور ان کو میں یہ ون جو ہے ان کے نام کرتا ہوں، ہمارے جو ینگسٹرز ہے، جو ہمارا یوتھ ہے، ان کے نام کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی اپنے ڈریمز، اگر وہ ڈریمز دیکھیں گے تبھی ان کے ڈریمز اچیو ہوں گے۔ تو میں کہتا ہوں آپ جہاں سے بھی ہو، جس جگہ سے بھی آپ موجود ہو، کوئی آپ کو جو ہے ڈریم ڈریم سے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ جب آپ ڈریم کرو گے تب آپ جو ہے اپنے گولز کو اچیو بھی کر سکو گے۔
اچھا شاہزیب، ہمارے لیے جو ایک وہ خاص لمحہ ہے نا، جس کی ویڈیو بھی کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے، جس میں آپ نے جو انڈین پلیئر وہاں پر موجود تھا دبئی میں، تو آپ نے پہلی کک میں اس کو جو ہے وہ شکست دے دی تھی. سلمان خان وہاں پر موجود تھے. سلمان خان کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ آپ کی کافی زیادہ آپ کلوز ہو گئے تھے، دوستی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سلمان کے ساتھ ہے کوئی رابطہ، ان کی جانب سے کوئی میسج آیا؟ جی بالکل، ابھی وہ جو ہے ایونٹ کروانا چاہ رہے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی کنٹری میں جا کے پاکستان کا جھنڈا ایک بار اور پھر لہرائیں گے اور پوری دنیا کو ایک اور میسج دیں گے. تو انشاءاللہ ویری سون سلمان از انوالوڈ ان اٹ، سو وی گونا ڈو سم تھنگ بگ. اچھا، انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایونٹ وہ کروانے چاہ رہے ہیں، کروانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کوئی دلچسپی کا اظہار کیا ہے؟ ڈسکلوز میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وی آر ڈوئنگ سم تھنگ بگ انشاءاللہ. تو بیسٹ آف لک. چلیں، بڑی اچھی بات ہے. اچھا شاہزیب، ایڈگر اسکرائبر جیسے سخت حریف کے خلاف سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اور آپ نے اس کا سامنا کس طرح سے کیا؟ جی بالکل، سب سے بڑا جو سب سے زیادہ اس کا جو تھا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ ہی واز دیئر مینی ٹائمز، اور میرا یہ جو ہے سیکنڈ ٹائم تھا. الحمدللہ آئی واز ورلڈ چیمپئن ان سپٹمبر. Then now I was defending my title against very good experienced fighter. لیکن مجھے امید تھا کہ I am good. I have been training very well. I have best coaches in the world. اپنے اوپر مجھے امید تھا، اور مجھے کوچز، میرے جو کوچز تھے ان کو میرے اوپر بھروسہ تھا. تو I went there اور میں نے کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچا. میں نے اپنے جو میرا جو گیم ہے وہ مجھے صرف وہی دکھانا تھا لوگوں کو، اور جو میں نے ٹریننگ کی تھی اتنے ٹائم سے وہ گیم کو صرف مجھے دکھانا تھا، اور پریشر نہیں لینا تھا، اسمارٹ کھیلنا تھا. تو الحمدللہ I played smart and I won the fight. اچھا، ٹریننگ کو ڈیلی آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ کی روٹین کیا ہے، اسکیجول کیا ہے؟ جو نوجوان اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، انسپریشن ہے جن کی آپ، ان کو کیا گائیڈ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل، ٹریننگ تو ہمارا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. یہ جو ہے پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے. میں جب مارننگ کو اٹھتا ہوں، سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے نماز پڑھنا. نماز میں پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد میں ٹریننگ پہ نکل جاتا ہوں. ٹریننگ کر کے صبح ارلی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، پھر جو ہے تقریباً 12 بجے تک میں فری ہوتا ہوں ٹریننگ سے. پھر اس کے بعد میں جو ہے 12 بجے جو ہے تھوڑا سا میں ریلیکس کرتا ہوں 1 گھنٹہ. پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ 1 بجے پھر ہماری ٹریننگ ہوتی ہے 1 سے 2:30 بجے تک. پھر اس کے بعد جو ہے میں تھوڑا سا ریلیکس کرتا ہوں، نیپ وغیرہ لے کے، نماز وغیرہ پڑھ کے. پھر 6 سے 8 بجے پھر ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. تو ہمارا جو ہے اسکیجول ہے وہ پورا دن جو ہے ایک فل ٹائم جیسے جاب ہوتا ہے، اس طرح ہمارا فل ٹائم جو ہے ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹائمز رکھنے کے لیے، مینٹین رکھنے کے لیے. ڈائٹ بھی ظاہر ہے آپ اسی طرح کی، کیونکہ یہ اسپورٹس، جی بالکل، یہ اسپورٹ جو ہے بہت ہی بڑھ چکا ہے آگے. اس میں سائنس بہت زیادہ انوالو ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں. یہ جو ہے فل ٹائم ایک جاب ہے سمجھو. اس میں آپ جو ہے اگر جتنا آپ کم ٹریننگ کرو گے اتنا آپ پیچھے رہو گے. آپ جتنا زیادہ ٹائم اس کو دے گا، جتنا زیادہ ہاورز اس کو دو گے، اتنا زیادہ آپ کا جو گیم امپروو ہوگا اور آپ کو ایکسپیرینس ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نماز جو ہے ہمیں ڈیلی روٹین، ہمارا چاہے کوئی بھی کام ہو، ہمیں نماز، اگر ہم نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں اور ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ برکت آ جاتی ہے. اچھا، گورنمنٹ آف پاکستان کا کتنا کردار ہے یہاں تک آپ کے پہنچنے میں؟ کس قسم کی سپورٹ ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ، لاسٹ ٹائم جب میں نے ورلڈ ٹائٹل جیتا تھا تو گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے اور آصف زرداری صاحب کی طرف سے مجھے انہوں نے سپورٹ کیا تھا، اور اس فائٹ میں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے اس فائٹ کے لیے سپورٹ کیا. اور الحمدللہ آپ کے سامنے کوئی انعام وغیرہ کا بھی کہا گیا ہے؟ کوئی اناؤنسمنٹ اس حوالے سے سامنے آئی ہے؟ اس فائٹ کے بعد ابھی تک تو کوئی اناؤنسمنٹ فی الحال نہیں آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن الحمدللہ I did my job. I won the world title for Pakistan. I'm not doing it for awards or anything. چلیے، ہماری محبت اور ہماری سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. شاہزیب یہ بھی بتائیے گا، آپ نوجوان نسل کے لیے، اپنے جو ایج فیلوز ہیں جو آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں، ان کو کیا میسج کا دینا چاہتے ہیں؟ ان کو یہی میسج دوں گا کہ آپ اپنے جو ہے گولز کو جو ہے کلیئر ایک گول رکھیں، اور اس گول پہ آپ ڈیلی جو ہے اس کو تقریباً کم سے کم 5 اور 6 آورز دیں. اگر آپ کسی چیز میں سیریس ہو، اگر آپ اسٹڈی میں بھی سیریس ہو، تو اس کو کم سے کم 6 آورز آپ کو ڈیلی دینا چاہیے فار لانگ پیریڈ آف ٹائم. کنسسٹنسی از دا رول، کی امپورٹنٹ رول آف یور سکسیس. تو کنسسٹنٹ رہے اور جو آپ کی گولز ہیں ان پہ کام کرتے رہیں. انشاءاللہ یو کین اچیو یور ڈریمز. ٹھیک ہے. اور فیوچر میں کیا آپ کی پلاننگ کیا ہے فیوچر کو لے کر کے؟ اسی گیم میں آپ کس طرح سے خود کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں؟
Inshallah, future mein I want to be the greatest fighter of all time, and I want to write my name on the history books, and I want everyone to remember my name and my country. So this is my goal. अच्छा शाहजेब, मैच के दौरान कौन सा लम्हा जो सबसे ज़्यादा दबाव वाला था और आपने इसे किस तरह से कंट्रोल किया सिचुएशन को? मैच में सबसे जो स्टार्ट का लम्हा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होता है, क्योंकि मैच में पाकिस्तानी लोग काफ़ी ज़्यादा बैठे होते हैं, पूरा एक क्राउड होता है जिसमें 10,000 15,000 लोग बैठे होते हैं, उनके सामने आप जाके परफॉर्म करना, वो सबसे जो है स्टार्ट का जो सबसे, जब आप स्टेज में जाते हैं वो सबसे प्रेशराइज मोमेंट होता है, लेकिन उसके बाद जब आप प्रेशर को कंट्रोल करते हैं तो आप जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेन जो चीज़ होता है वो आप जब ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, अब पाकिस्तान में कराटे और मार्शल आर्ट्स को मजीद फरोग देने के लिए क्या तजावीज़ क्या देना चाहेंगे आप? क्या आपको पाकिस्तान की हुकूमत या फिर किसी भी इदारे से इस मामले में कोई किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट मिली है? जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मेरे साथ कुछ वादे हुए थे कि हम कोई जिम बनाएंगे। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो यूथ है उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, और मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, एक्सपर्टीज है, उनको मैं यूथ के साथ शेयर कर सकूं। बहुत ज़्यादा वादे हुए थे जिम्स वगैरह के हवाले से, लेकिन अभी तक उन पे कोई अमल नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ हमारे यूथ के लिए जिम्स बनाया जाए, और आई विल बी देयर पर्सनली, उनको मैं ट्रेन करूंगा, और मेरे जो एक्सपर्टीज है जो मैंने यहाँ अमेरिका से सीखा है, तो आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कम्युनिटी एज वेल। तो गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि हमारे जो यूथ है उनके लिए जो मेरे साथ वादे किए गए थे जिम के हवाले से वो पूरा किया जाए। यकीनन हम अपने इस प्लेटफॉर्म से यही हम भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने मॉर्निंग शो में हमारे साथ थे आप, और जो नौजवान आप देख रहे थे, आपने अपना जज्बा उनके साथ शेयर किया। हम देख रहे हैं कि आपने वो बेल्ट भी अपने शोल्डर पे सजाई हुई है जो चैंपियनशिप आप विन करके आए हैं। अब वो बेल्ट आप, मैं चाहती हूँ कि हमें दिखाएं, हम देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। ये जो है वर्ल्ड टाइटल है। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज माय सेकंड वर्ल्ड टाइटल। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत मुबारक हो शाहजेब, एक दफ़ा फिर से आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, और इंस्पिरेशन है आप हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो नाज़रीन, अब अगले सेगमेंट की जानिब हम बढ़ेंगे, और लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। तो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जाने। मुल्तान के तारीखी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ एक सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। ये दोनों मैचेस की सीरीज़ का दूसरा और फैसला कुन टेस्ट है, जहां वेस्ट इंडीज़ ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। पाकिस्तान को जीत के लिए 254 रन का हदफ मिला था, लेकिन कौमी टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर से मुश्किलात का शिकार है। 4 अहम विकेटें सिर्फ 76 के मजमूई स्कोर पर गिर चुकी हैं। शान मसूद, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम और बाबर आजम जैसे अहम बल्लेबाज नाकाम रहे, जिसकी वजह से टीम को बड़ी मुश्किलात का सामना है। वेस्ट इंडीज की टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाए, जहां उनके कप्तान ग्रेग बैथवेट और ट्विन एमा लॉच की जिम्मेदाराना बैटिंग ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए नोमान अली और साजिद खान ने शानदार बॉलिंग की और 4-4 विकेटें हासिल की, लेकिन मेहमान टीम की लोअर ऑर्डर बैटिंग ने पाकिस्तान के लिए मैच को मुश्किल बना दिया। ये सीरीज अब फैसला कुन मोड़ पर है, जहां वेस्ट इंडीज की टीम फतह पर सिर्फ 6 विकेटों की दूरी पर है और पाकिस्तान को जीत के लिए 178 रन दरकार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कौमी टीम इस दबाव को बर्दाश्त करके फतह हासिल कर पाएगी? याद रहे कि इससे पहले खेले गए पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने शानदार फतह हासिल की थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में बैटिंग लाइन की कारकर्दगी ने कई सवालात खड़े कर दिए थे। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए जी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार राना आदिल साहब। वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको राना साहब। राना साहब, अभी ओवरऑल सिचुएशन पर हम बात करें तो इस मैच में पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है उसको कहाँ पे कमज़ोर देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें वो कहावत है ना कि हम किसी के लिए खड्डा खोदते हैं तो उसमें खुद गिर जाते हैं। अब जो हमारे क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज़ के लिए खड्डा खोदा था कि एक स्पिनिंग ट्रैक बना दिया, उसमें खैर हम कामयाब भी रहे कि हमने पहला टेस्ट मैच जीत लिया, लेकिन अब उस खड्डे में मेरा ख्याल है कि 70-80% अब इस मैच में हम खुद गिर चुके हैं। तो इसमें बैट्समैन जो है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसमें इस ट्रैक पे कोई बड़े से बड़ा बैट्समैन भी आ जाए तो मेरा ख्याल है कि वो नाकाम होगा, क्योंकि आपने ट्रैक एक ऐसा बना दिया कि बैलेंस ट्रैक होता है कि एशिया में देखें क्रिकेट बांग्लादेश में हो रही है, श्रीलंका में हो रही है, लेकिन हमने वो इंडिया को कॉपी किया कि वहाँ पर जैसे अश्विन, वो जडेजा,
یادو وغیرہ کے لیے ایک اسپننگ ٹریک بنا دیا جاتا ہے. ہم نے بھی وہی چیز کی ہے کہ ہم نے ایک اسپننگ ٹریک بنا دیا, ایک بیلنس وکٹ ہونی چاہیے. اب دیکھیں بنگلہ دیش کے اسپنر اچھے ہیں, سری لنکا کے اچھے ہیں, لیکن وہ ایک بیلنس ٹریک بناتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے فاسٹ بولر کو بھی مدد ملے, اسپنر کو بھی مدد ملے. لیکن ہم نے جو ہے وہ بالکل ایک انڈین طرز عمل پہ وکٹ بنا دیا کہ جس میں فاسٹ بولر کا نام و نشانی ہم نے مٹا دیا, جو کہ ہماری ایک مین اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ویسٹ انڈیز کے جو اسپنر ہیں وہ کتنے اچھے نہیں ہیں, کیونکہ وہ ایک فاسٹ بالرز کو کھیلنے والے ہیں اور ان کی مین اسٹرینتھ فاسٹ بولر ہیں. لیکن وہ جو آپ نے اسپنر لے کے آئے ہیں, آپ نے ٹریک ایسا بنا دیا کہ ان کے بالکل ناکارہ اسپنر ہیں, پھر بھی ان کو وہ وکٹ ہیلپ کر رہی ہے. پھر ان کی گرفت کو آپ کہاں پہ مضبوط دیکھ رہے ہیں ویسٹ انڈیز کے, اگر کرکٹر کی اور پاکستانی بات کریں کرکٹرز کی کمپیریزن کیا جائے تو؟ نہیں, ابھی دیکھیں کہ ویسٹ انڈیز کی جو ٹیم ہے اس ٹائم 9ویں نمبر کی ٹیم ہے, پاکستان اس سے کافی اچھا جو ٹیم ہے, لیکن ہماری جو ایک ہم نے غلط کرکٹ کھیلی ہے اس نے چانس دیا ہے ان کو کچھ اچھا کرنے کا, تو جو وہ کر رہے ہیں. اچھا, تو ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف اتنی مؤثر جو بالنگ کی اگر ہم بات کریں تو بالنگ وہ کیسے کی ہے؟ ایک تو آپ وکٹ کا کہہ رہے ہیں, تو دوسری اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انہوں نے وکٹ تو آپ نے ان کو پرووائڈ کر دی, جیسے کہ آپ کے نعمان علی یا ساجد نے بالنگ کی ہے, لیکن ان کے جو بالر ہیں انہوں نے بھی لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ بالنگ کی. اب کل دیکھیں کہ کل جیسے پاکستان کی ٹیم بیٹنگ کر رہی ہے, کل اگر 1 گھنٹہ اور ہمیں مل جاتا تو میرا خیال ہے کہ پھر کچھ چانس بن سکتے تھے, کیونکہ 10-12 اوور کے بعد جو ایک کوئی بھی بالر ہے, فاسٹ بالر ہے یا ایک اسپن بالر ہے, تو عام یہاں سے سیدھا عام جو تھوڑا سا لٹک جاتا ہے, تھکن ہو جاتی ہے. اب ان کو 14-15 گھنٹے کا بیچ میں سٹے مل گیا ہے, اب وہ بالکل فریش ہو کے آئیں گے, تو جو کہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہے اس کی ناکامی کی بنیادی وجوہات کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے بڑی جو ایک ناکامی کی وجہ تو ایک جو آپ نے جو پچ تیار کر دی ہے اسپننگ ٹریک, جو کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک پلیئر کو لے کے آتے ہیں 3-3 4-4 سال, اس کو کنٹینیو مطلب ریسٹ ٹائم کی ہماری کرکٹ میں نہیں ہے کہ ہمارے پلیئر جو ہیں وہ پاکستان میں بھی کھیل رہے ہیں, باہر جا کے کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. تو جب ایک پلیئر کو ریسٹ نہیں ملے گی تو وہ پھر کیسے پرفارم کرے گا؟ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو اگر اس میں ریسٹ نہیں, ایک بندہ جو ہے وہ صبح کام پہ جاتا ہے تو وہ چاہے کہ جی میں نے اوور ٹائم اب نائٹ شفٹ بھی کنٹینیو کرنی ہے, تو وہ یا بیمار پڑ جائے گا یا پھر وہ اس طرح سے کام نہیں کر پائے گا. تو وہی حالات جو ہیں ہمارے کرکٹر کے ساتھ ہیں کہ ان کو جو بورڈ ہے وہ سپورٹ اس طرح سے نہیں کرتا کہ جیسے انڈین بورڈ کرتا ہے. ان کے پلیئر ہیں دنیا کی کسی کاؤنٹی کرکٹ میں نہیں جاتے, ہمارے پلیئروں نے پاکستان کو بھی پریزنٹ کرنا ہے, باہر کی کاؤنٹی کرکٹ کو بھی پریزنٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کنسسٹنٹلی پرفارمنس کیسے دے سکتے ہیں؟ اچھا, شان مسعود اور بابر اعظم جیسے اہم کھلاڑی ہیں, اگر ان کی فارم کی ہم بات کریں تو اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں بابر اعظم, شان مسعود اور اچھے پلیئر ہیں, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ کسی بھی پلیئر کو دیکھیں کہ ریسٹ نہیں دیں گے. آپ نے ان کو, شان مسعود ہے تو ٹیسٹ میچز آ رہے ہیں تو وہ آپ کے کیپٹن ہیں, آپ اس کو بھی کنٹینیو لے کے جا رہے ہیں. بابر دیکھیں کافی ٹائم سے آؤٹ آف فارم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے تھا اس کو ریسٹ دیتے. پاکستان جو ڈومیسٹک ہے ڈومیسٹک کھلاتے, وہاں پہ وہ پرفارم کرتے, وہ لے کے آتے, کیونکہ کوئی بھی پلیئر ہے دنیا میں ایک بیڈ جو ٹائم ہے اس کے اوپر گزرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے, گزر جاتا ہے. لیکن ہمارے جو پلیئر ہیں وہ زیادہ لمبا تھوڑا سا اس لیے اس طرح ہو جاتا ہے کہ ان کو ریسٹ نہیں دی جاتی. تو ان کو ریسٹ دے کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسٹ آپشن کیا ہو سکتا تھا کہ اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ اتنے سارے مطلب آپ کے ینگسٹر ہیں, جیسے ابھی آپ نے آگا ہے جو کہ خیر وہ تو پہلے سے 2-3 سال سے کنٹینیو کھیل رہا ہے. ابھی آپ نے جو ہے امیر حمزہ کو کھلایا ہے, تو کافی پلیئر آپ کے ینگسٹر ہیں جو کہ آپ کی ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں, آپ ان کو چانس دے دیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, آپ ہار ہی جائیں گے نا, لیکن جو نئے پلیئر ہیں ان کو پالش کرنے کا موقع مل جائے گا. مطلب ہمارے نئے پلیئرز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ چانس نہیں دیا جاتا ہے, اور اسی کی پھر ناکامی کی وجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح سے آتی ہے کہ ہمیں ہار جو ہے وہ تسلیم کرنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ڈومیسٹک کرکٹ کو عزت دینی ہے. تو بھئی آپ کیا عزت دے رہے ہو ڈومیسٹک کرکٹ کو؟ آپ کے پلیئر ہیں اس ٹائم 14 پلیئر آپ کے جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں لیگ جا کے کھیل رہے ہیں, اور انہی میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پرفارمنس کون دے رہا ہے جو کہ چیمپئن ٹرافی یا دوسرے ٹورنامنٹ کے لیے سلیکٹ کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ جس ملک کا کرکٹ بورڈ دوسرے ملک کی لیگ میں پرفارمنس دیکھ کے تو اپنے پلیئر کو سلیکٹ کر رہا ہے, تو اس کرکٹ بورڈ کا کیا حال ہوگا یا اس ٹیم کا کیا حال ہوگا؟ یہی جیسے ہو رہا ہے. اچھا, یہ بھی بتائے گا نعمان علی اور ساجد خان کی جو شاندار باؤلنگ ہے اس کے باوجود ٹیم کو لوور آرڈر کو قابو کرنے میں مشکلات جو ہے وہ کیوں درپیش آئی, اس کی کیا ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب کوئی بھی بالر ہے نا وہ 10-12 اوور کر دیتا ہے تو تھکن آ جاتی ہے, بازو آپ کا لٹک جاتا ہے, پھر آپ کی بال جو ہے وہ اس لینتھ پہ نہیں گر پاتی, آپ ادھر ادھر بال جو ہے نا وہ کرتے ہو. تو جب آپ لائن سے ہٹ کے بالنگ کریں گے
تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ ٹیل اینڈر ہو یا مڈل آرڈر ہو ٹاپ آرڈر ہو وہ آپ کی ذری دھلائی کریں گے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ نے چینج نہیں کیا, آپ نے سارے اسپنر کھلائے ہوئے ہیں, آپ کو فاسٹ بولر ساتھ میں کھلاتے ان کو تھوڑا ریسٹ دیتے, تو چھوٹے چھوٹے اسپیلز میں ان کو لے کے آتے. آپ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کے لوور آرڈر جو بیٹسمین ہیں ان کے اس میں بہتری لانے کے لیے ریسٹ دینا, اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں لوور آرڈر آپ کے جو مین بیٹسمین ہیں, ٹاپ آرڈر ہیں, مڈل آرڈر ہیں, تو جب اب وہ ڈریسنگ روم میں جو ملتان کی وکٹ ہے, میں آپ کو ڈریسنگ روم کے اندر کے حالات بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کے سینئر پلیئر بابر جیسے پلیئر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹسمینوں کا گریو یارڈ ہے, یہاں پہ کیا ہوگا, تو آپ کے سینئر پہ پھر وہ کیا وہ ایک اثر انداز ہو گیا ان کے جو بھی وہ وہاں پہ بول رہے ہیں, کیونکہ آپ جب اپنے جونیئر کو جو ہیں ڈیمورل کریں گے, ٹھیک ہے, ان کو موٹیویشن نہیں دے رہے بلکہ آپ ڈیمورل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا پرفارمنس کریں گے کہ وہ تو یہی سوچیں گے ڈریسنگ روم میں بیٹھ کے یا گراؤنڈ میں جا کے کہ جناب بابر نے تو یہ کہہ دیا, وہ اتنا بڑا پلیئر ہے تو وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے, تو ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں. تو ہماری جو غلطیاں ہیں میرا خیال ہے کہ اس سے ویسٹ انڈیز نے زیادہ سیکھا ہے, انہوں نے ایکسکیوزز نہیں کیے, انہوں نے اپلائی کیا ہے اور اس میں کامیاب بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, ویسٹ انڈیز کی اگر لوور آرڈر کی ہم بات کریں تو اس میں جو بیٹنگ ہے دونوں اننگز میں اچھی کارکردگی اس نے دکھائی ہے. کیا پاکستان کی حکمت عملی کو یہاں پر آپ ویک دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے؟ پاکستان کی حکمت عملی جو ہے ابھی دیکھیں پاکستان اوور آل ہی ویک ہے, اوور آل تو پاکستان کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے, لیکن ابھی اس ٹیسٹ میچ میں مجھے جو ہے پاکستان کا بچاؤ مشکل دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو موجودہ سکور سے پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جیت ممکن ہے یا نہیں؟ میری نظر میں پاکستان یہ ٹیسٹ میچ لوز کر جائے گا. اچھا, مطلب پھر بھی کوئی کھلاڑی ایسے تو ہوں گے جن پہ ہم چلو ریلائی کر سکتے ہیں, جن پہ ہمارا جو ہے رضوان ہیں, اتنا تو آپ جو اس وقت شائقین دیکھ رہے ہیں ہمیں ان کا مورال جو ہے اس کو ڈاؤن نہ کریں. ایز اے پاکستانی بینگ پاکستانی ہماری ایک خواہش ہے کہ پاکستان میچ کو ون کرے, لیکن جو سچویشن ہے, جو وکٹ کا بیہیویئر ہے, اس کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم یہ میچ بچا پائیں گے. سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں شاندار فتح کے بعد جو دوسرے میچ میں ٹیم کی کارکردگی ہے, اس قدر اس میں فرق کیوں آیا ہے, اس کی اور کیا بنیادی ریزن سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں بنیادی وجہ مطلب کیا ہو سکتی ہے کہ سب سے زیادہ تو اس طرح میں تو جو ہے بیٹسمینوں کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا, کیونکہ جب آپ ایک ٹریک ایسا بنا دیتے ہیں کہ جہاں پہ بالکل آپ کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ آپ بیٹسمین کو بھی میرا نہیں خیال کہ الزام دے سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں وکٹ ایک ایسی چاہیے تھی جو کہ ایک بیلنس وکٹ ہوتی, جہاں پہ بیٹسمین جو ہیں ان کو ایک موقع ملتا اچھے سے کہ وہ پرفارم کرتے, اور اسی طرح سے ایک برابری کی سطح پہ بولر کو بھی موقع ملتا کہ وہ پرفارم کرتے. آپ نے بالکل وہ سنگل وے جو ہے نا, آپ نے اس پہ اسپننگ ٹریک بنا دیا ہے, بیلنس وکٹ ہوتی ہے جس میں فاسٹ بولر بھی آپ دو لے کے آتے, 3 اسپنر جو ہے نا وہ لے لیتے آپ نے اسپننگ ٹریک کی تھا, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نیوزی لینڈ, انگلینڈ, آسٹریلیا, یہ جو وکٹ ہماری یہ جو ملتان کی وکٹ پہلے دن بیہیویئر کر رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے چوتھے دن 5ویں دن وکٹ کا مطلب یہ حالات ہوتے ہیں کہ ایک آپ کو سپن ملتی ہے, تو ہماری وکٹ ایسی ہے کہ ہمیں پہلے دن سے 20 وکٹیں ان دونوں میچز میں ہم نے فرسٹ ڈے میں گرتی دیکھی ہیں. تو یہ کرکٹ کو معیاری کرکٹ تو نہیں ہے, یہ تو کرکٹ کے ساتھ مذاق ہے. کچھ رانا صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں, آپ ان کو کہاں پہ سٹینڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ محسن نقوی صاحب نے بھی یہ ان کے بارے میں کہا ہے کہ ہم سائم ایوب کو ضائع نہیں کرنا چاہتے فیوچر میں. اب جس طرح سے ان کی انجری کی وجہ سے ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, تو آپ اگر فیوچر کی بات کریں تو سائم ایوب کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ سائم ایوب ایک اچھا ہمیں نیو ٹیلنٹ ملا ہے, جو کہ پرفارمنس بھی کنسسٹنٹلی کر رہا ہے. آسٹریلیا میں کی ہے اس نے, زمبابوے میں, ساؤتھ افریقہ میں, ٹھیک ہے, جہاں پہ پرفارم کرنا ہمارے بیٹسمینوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, فاسٹ ٹریک ہے. تو سائم ایوب جو ہے ابھی تو ویسے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تقریباً فٹ, پلاسٹر وغیرہ کھل چکا ہے ان کا, کہ وہ پلاسٹر ہو چکا ہے, تو چیمپئن ٹرافی تک فٹ ہو جائیں گے, جو کہ ہمارے لیے ایک اچھا سائن ہے, کیونکہ اچھا اوپنر ہے جس کو ہم اگر فخر کے ساتھ لے کے جائیں تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی دھواں دار جوڑی جو ہے وہ ثابت ہوگی چیمپئن فخر اور سائم کی, دونوں کی. مطلب یہ اچھا ایک ہمارے پاس پیکیج ہوگا فیوچر میں. ہوم گراؤنڈ پر اس طرح کی جو جس طرح سے پرفارمنس سامنے آ رہی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی, اگر اوور آل مورال میں ہم بات کریں تو اس کا کیا اثر پڑنے جا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم پر؟ باہر کی ٹیمیں جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہمیں ہوم گراؤنڈ پہ, یہ ایشین ٹیمیں جو ہیں یہ انحصار کرتی ہیں کہ ہم جو ہیں اپنی ہوم گراؤنڈ پہ پرفارمنس کر رہے ہیں. پرفارمنس وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نیوزی لینڈ میں جا کے پرفارم کر رہے ہیں. اب دیکھیں انڈیا کی ٹیم بہت اچھی ٹیم ہے, آسٹریلیا میں اس کا کیا حال ہوا ہے, آسٹریلیا نے مار مار کے ان کا برکس نکال دیا ہے. اس کی وجہ کہ ہم اپنی جو ہے بس ایک سلو ٹریک پہ کھیلتے ہیں. آج تک
نہ انڈیا نے کوئی، حالانکہ انڈین بورڈ تو ہم سے کافی زیادہ رچ ہے، فاسٹ ٹریک انہوں نے بھی نہیں بنایا اور ہم نے بھی نہیں بنایا، جو کہ اتنا کاسٹلی نہیں ہے. اچھا. اور جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہمارے بیٹسمین باہر جاتے ہیں، وہ جا کے پھنستے ہیں ان وکٹوں پہ کہ وہ ان جو بالز کا باؤنس کا وہ فیس ہی نہیں کر پاتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کنٹری میں اگر دو نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک ٹریک جو ہے نا فاسٹ ٹریک ہمیں بنانا چاہیے، تاکہ ہم انگلینڈ کا دورہ کریں، ساؤتھ افریقہ کا کریں تو ہمیں پرابلم نہ. فاسٹ ٹریک بنانے کی شدید ضرورت. بہت شکریہ جی رانا عادل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اسپورٹس تجزیہ کار. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ان نیو پاکستان. اور ابھی ہم بات کریں گے نہایت اہم اور حساس موضوع ذیابیطیز یا شوگر پر. شوگر کا جو مرض ہے آج اس پہ بات کریں گے، جو کہ دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو اس وقت متاثر کر رہا ہے. یہ بیماری نہ صرف جسمانی صحت بلکہ ذہنی اور جذباتی زندگی پر بھی گہرے اثرات ڈال رہی ہے. ماہرین کے مطابق ذیابیطیز ایک خاموش قاتل کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس کی ابتدائی علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب تک اس کا علم ہوتا ہے بیماری پہلے ہی پیچیدہ مراحل میں داخل ہو چکی ہوتی ہے. ذیابیطیز کیا واقعی ایک لا علاج مرض ہے، یا طرز زندگی اور غذائی عادات میں تبدیلیوں سے اسے قابو کر سکتے ہیں؟ کیا صرف ایک غلطی جو ہے اس بیماری جو ہارمونل نظام کی خرابیوں کا باعث بن سکتی ہے؟ ذیابیطیز کے بارے میں آپ لوگوں کے ذہن میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے وہ اس مرض کا مناسب طریقے سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں. تو آج ان تمام تر سوالات کا ہم جواب ڈھونڈیں گے اور ذیابیطیز کے بارے میں حقائق، علاج اور کنٹرول کے طریقوں پر روشنی ڈالیں گے. ہم بات کریں گے کون سی غلط معلومات ہیں جو کہ ذیابیطیز کے مریضوں کے لیے جو ہے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اور کون سی ایسی مفید غذائیں ہیں جن سے فائدہ اٹھا کے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ضرور ہے. یہ تمام تر صورتحال اور اس میں ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے مارننگ شو میں موجود ہیں جی حکیم نیاز احمد صاحب، ماہر طب ہیں آپ، اور نیچروپیتھی جو ہے اس پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے لوگوں کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ حکیم صاحب، مارننگ شو پہ آپ آئے، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک نارمل انسان ہے، کیا تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوتی ہیں؟ تو مطلب الارمنگ ہے ہمارے لیے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ شوگر کی طرف آپ جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ نے موقع دیا کہ ہم جو نیچرل طرز زندگی، جو نیچرل خوراک اور جو نیچرل معمولات ہیں ان کے تحت ہم اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں، میں اس پہ کچھ بتا سکوں. شوگر کے حوالے سے جب آپ کو زیادہ پیاس لگنا کا احساس ہو، بار بار پانی پینے سے بھی پیاس نہ بجھے، آپ کے منہ میں خشکی زیادہ آئے، اچھا، اس کے علاوہ آپ کے پاؤں میں جلن ہونا شروع ہو جائے، آپ کی ٹانگوں میں، پاؤں کے تلووں میں آپ کی ٹانگوں میں کھچاؤ اور درد کا احساس ہو، اور تھکاوٹ، نکاہت، سب کچھ کھانے پینے کے باوجود بھی آپ کے جسم میں سستی اور نکاہت اگر نہیں جا رہی تو آپ کو فوری طور پہ یہ اپنی شوگر کی طرف دھیان جانا چاہیے، اور اس کے سد باب کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. ٹیسٹ کروانا چاہیے آپ کو کہ آپ کی باڈی کے اندر شوگر جو ہے وہ کس قسم کی ہے. بالکل ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اس میں کم از کم کو یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کی شوگر کا لیول کیا ہے، کس ٹائپ کی ہے. اس میں چونکہ شوگر دو طرح کی ہوتی ہے، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2. ٹائپ 1 جو ہے وہ تو مکمل ہارمونل بیماری ہے. اچھا. اس کا جو ہے اس کا تو سوائے اس کے انسولین لگانے کے اس کا فی الحال ابھی کوئی علاج دریافت نہیں ہے. مطلب وہ ڈینجرس ہے زیادہ؟ جی وہ ڈینجرس ہے، اور وہ زیادہ تر جو نوبالغ نوجوان لڑکے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، اس کا حملہ ان پہ زیادہ ہوتا ہے. تقریباً 15 سال سے پہلے یہ زیادہ اس کے اثرات سامنے آتے ہیں. اور ٹائپ 2 جو ہے اس میں غذا، آپ کا طرز زندگی، آپ کی ایکسرسائز، بلکہ آپ کی متحرک زندگی، اصل میں آپ کا متحرک ہونا ہے. جتنا زیادہ آپ ایکٹیو رہتے ہیں، خود کو ایکٹیو رکھتے ہیں آپ. اچھا، یہ سب سے پہلے تو ٹیسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ڈائگنوز کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، یہ تو آپ نے بتایا ہمیں. ٹیسٹ میں جی چلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس تو آپ نے صبح خالی پیٹ آنا ہے، اس وقت وہ شوگر ٹیسٹ اس میں پتہ چلے گا، یا اس میں بھی نا تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اس میں اصل میں نا جی ایک فاسٹنگ، جو کھانے سے پہلے، ٹھیک ہے، کھانے سے پہلے آپ کا جو نارمل شوگر لیول ہے، بریک فاسٹ سے پہلے صبح، جی وہ آپ کا جو نارمل تندرست آدمی جو ہے اس کی 80 to 100 110 جو ہے یہ مفید اور نارمل ہے. اسی طرح کھانے کے بعد اگر 110 سے 120 140 تک اگر ہوتی ہے تو آپ تندرست صحت مند آدمی ہیں. تو یہ اس لیے اس کی چونکہ جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں
ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر گلوکوز میں تبدیل ہو کے ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے. لیکن حکیم صاحب اس میں یہ ہے نا کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے مطلب آپ کی باڈی میں وہ شوگر کا اس وقت لیول بتا رہا ہوتا ہے, وہ جو آپ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں, یا اس وقتی طور پہ اس وقت پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کی باڈی میں کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد شوگر کا کیا لیول ہے؟ اس میں جو HbA1c ایک لانگ رن جو ہوتا ہے نا جی ٹیسٹ, جو کہ آپ کے جسم کے اندر اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ آیا واقعی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ میٹھا کھانے سے بھی آپ کے جسم میں اگر وقتی آپ شوگر چیک کرواتے ہیں تو اس سے شوگر زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن جو HbA1c جو 3 مہینے کا ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کے مریض ہیں یا آپ اس طرف جا رہے ہیں یا آپ تندرست ہیں. وہ ٹیسٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور ٹیسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لازمی کروانا چاہیے, آپ کا منہ خشک ہو, آپ کو پیاس بہت زیادہ لگے اور آپ کھانا کھانے کے باوجود بھی آپ کی باڈی میں ویکنس جو ہے آپ کو فیل ہو, اور اس میں ایک بھوک کا بھی زیادہ احساس ہوتا ہے, بار بار کھانے کی طلب ہوتی ہے. اچھا خیر بھوک کو تو آپ چھوڑیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شوگر میں یہ بھی ایک عام تاثر ہے کہ بہت زیادہ یا تو آپ کو یہ پتلا کر دیتی ہے یا بہت زیادہ آپ کا جسم جو ہے اس کو پھلا دیتی ہے. ہم اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں حکیم صاحب جو کہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں اور مطلب کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں ان کو کسی نہ مطلب وہ کچھ نہ کچھ کھا ہی رہے ہوتے ہیں ہر وقت. جیسے ہمارے کیمرہ مین ہیں ابھی رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں, علی ان کا نام ہے, ان کو جب بھی دیکھو ہم جب اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں ہماری جاب ڈیوٹیز ایسی ہیں یہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کی فزیک, ان کا اسٹرکچر, تو ایسے لوگوں کو شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے, کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیے شوگر ٹیسٹ کروانے سے پہلے چونکہ یہ ینگ آدمی ہیں, میں نہیں سمجھتا آپ نے کہا کہ ان پہ زیادہ اٹیک ہو, چونکہ ان کی لک بھی بیماروں والی نہیں ہے, تندرست آدمی ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا جو ہے نا جی میٹابولزم وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں روٹین میں چل رہی ہوتی ہیں, آپ کی جو ڈائٹ کی کنزپشن یا یوٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ پراپر نہیں ہو پاتی. آپ جو کھا رہے ہوتے ہیں آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنتا, تو بس وہ جیسے کھایا ویسے وہ ٹھیک ہے, مطلب شوگر ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں. اچھا حکیم صاحب یہاں پہ نا جو ایک تو شوگر ہائی ہوتی ہے, ایک شوگر لو ہوتی ہے. جو لو شوگر ہے کہتے ہیں کہ وہ زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت آپ فینٹ کر جاؤ خدا نخواستہ, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس میں آپ کس طرح سے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ اس بندے کی شوگر اس وقت لو ہے, اس کا ٹریٹمنٹ, اس کی کیا ڈائٹ, اس کو کس طرح سے مطلب کیا ریکمینڈ کریں گے؟ شوگر لو ہونے سے تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, بندے کو پنجابی کہتے ہیں تریلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں, بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. لیکن اصل جو ایشو ہے اس میں وہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہستی ہے, جو ہمارا طرز زندگی تھا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے جو خالق کائنات ہے, جو انسان کا خالق ہے, اس نے ہمیں یہ ہدایت دی کلو وشربو ولا تسرفو, کہ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. اچھا, انسان کی چونکہ تخلیق فطرت پہ ہے, اس کی جتنی غذا وہ فطری ہے. ٹھیک ہے, جب تک تو انسان اپنی غذا کو اس کے اپنے اصلی روپ میں, اصلی حالت میں, اصلی لذت میں اس کا استعمال کرتا رہا, انسان تندرست رہا. آپ پیچھے کو 25-30 سال چلے جائیں, یہی خوراک تھی, یہی ماحول تھا, لیکن کیا تھا کہ بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں. آپ کسی بھی ڈاکٹر پہ چلے نا, سب سے پہلے کہتے ہیں جی وہ گندم چھوڑ دو. بھائی ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے, اپنے نانا نانی دادا مطلب جتنے بھی بڑے ہوتے تھے فیملی, گندم کی روٹی کھاتے تھے. کوئی وہ اسپیشل کوئی نہیں ہوتا, باجرے کی روٹی کبھی کبھی یا مکئی کی روٹی ہوتی تھی, موسٹلی تو گھروں میں گندم کی روٹی. لیکن میں یا کوئی کون ہوتا ہے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے جو اس کی چیز اتاری نہیں. آپ ڈاکٹرز کہتے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ چینی چھوڑیں اور آٹا, روٹی, گندم جو ہے وہ چھوڑ دیں. آپ میں بات مکمل کر رہا تھا کہ جب تک ہم چیزوں کو اس کی اصلی حالت میں, اس کی اصلی ذائقے میں استعمال کر رہے تھے, ہم ٹھیک تھے. آج ہم نے ماڈرنزم اور مہذب کے چکر میں ہم نے چیزوں کو ٹیسٹ اور لذت بڑھانے کے چکر میں یہ جو ہماری ریسپیز ہیں نا, یہ جو ریسپیز ہیں, جی 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 آپ دیکھتے ہیں کہ نت نئے چیزیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. سب سے زیادہ بیماری جو ہے ہماری ان ریسپیز کی وجہ سے ہے, جو ہم نے فطرت کا راستہ چھوڑا. فطرت کے راستے کے چھوڑنے سے فطری غذاؤں کو ہم نے فطرت کے طرز پہ استعمال کرنا چھوڑ دیا, تو وہ ہمارے لیے وبال جان بن گئی. کیونکہ کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب لا آف نیچر کو فالو کرتی ہیں. واحد ایک انسان ہے جو اپنے ذوق میں, اپنے شعور, اپنی دانائی, اپنی ریسرچ کی بیس پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا سیانہ ہو گیا ہوں, میں بڑا مہذب ہو گیا, تو اس نے وہ جتنی چیزیں زیادہ پیدا کی ہیں, جتنی سہولیات ہیں, یہ بھی ہماری بیماری کا باعث ہیں. جدت آ گئی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سادہ آج کیا ہو گیا, آج سہولیات کی وجہ سے ہم آرام طلب ہو گئے, ہماری محرکات ہی نہیں ہیں, ہمارا چلنا پھرنا نہیں ہے. تو جب تک لوگ چلتے پھرتے تھے
وہ گندم کیا وہ دیسی گھی بھی کھاتے تو ان کو کچھ نہیں ہوتا تھا. تو آج چونکہ ہمارا صرف کیا ہے, ہم نے اٹھنا ہے, لیٹنا ہے, سونا ہے اور کام کرنا ہے, بس اس کے علاوہ ہم کو معمول ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری طرز زندگی اپوزٹ ہو گئی ہے. رات آرام کے لیے تھی, ہم دن کو سوتے ہیں, ہم رات کو جاگتے ہیں. یعنی ہم نے بہت ساری چیزیں اگینسٹ آف نیچر کرنا شروع کر دی ہیں, جس کے نتیجے میں پھر صرف شوگر نہیں, بلڈ پریشر بھی ہمارا لائف سٹائل ہے, گردے کے امراض بھی, کیونکہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے, یہ جو میدا جو ہے, دیکھیں گندم ہے نا, گندم کی ہم نے شکل ہی بگاڑ دی, اس میں سے ہم نے میدا الگ نکال لیا, سوجی الگ نکال لی, اب اس میں فائن آ گیا, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہم نے وہ نان, وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کو اب ایسے میرا خیال ہے چبانے سے کھایا نہیں جاتا, اندر جا کے وہ کیا کرتا ہوگا. دیکھیں نا جی, ہم نے غذا کی جب شکل بدلی ہے نا جی, ہم نے جب اگینسٹ آف نیچر جانا شروع کیا ہے, ہم نے وہ کلو وشربو ولا تسرفو سے ہٹ کر, جب ہم اس پہ چلے ہیں نا جی, تو ہم ان بیماریوں کے, ہم ان پریشانیوں کے شکنجے میں. اب تو میڈیکل کہتی ہے, اب تو جدید ریسرچ کہتی ہے حکیم صاحب, سب سے بڑی جو آپ کی ایکسرسائز ہے نا وہ نماز ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بیسٹ ایکسرسائز جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو اب سائنسدان اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. اس بارے میں بھی ہمیں بتائیں, کیونکہ اس طرف بھی آنا چاہیے اپنی روٹین میں, ہمیں نماز کو, عبادت کو, اپنے دین کو بھی شامل کرنا چاہیے اور سادہ زندگی جو ہے, طرز زندگی کو اپنانا چاہیے. شوگر کے کون سے ایسے مراحل ہیں حکیم صاحب جن کو ابتدائی طور پر انسان جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے, تو شوگر آپ کی پھر وہ ڈینجرس لیول تک پہنچ جاتی ہے؟ خدا نخواستہ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد, کسی کی شوگر کی وجہ سے پاؤں سے شروع ہوتا ہے, انگلی کٹتی ہے, پھر پاؤں کٹتا ہے, پھر ٹانگ کٹتی ہے, پھر مطلب بڑا وہ. تو کن مراحل کو نظر انداز کرتے ہیں پیشنٹس؟ اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوگر جو ہے نا وہ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس پہ جو تجربات کیے جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں سنے سنائے ٹوٹکے, میں نے میتھی دانہ پیا, مجھے فائدہ ہو گیا, میں نے آپ کو بتایا, ان کو بتایا, اب آپ کے مزاج جو راس آ گئی ان کو نہیں آئی. اصل میں سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ہاں جدید میڈیسن یوز ہو رہی ہیں, ان کے بھی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. جو ہمارے شوگر کی جب آپ دوا کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا کڈنی افیکٹ ہوتا ہے, جب کڈنی افیکٹ ہوگا آپ کا بی پی ہائی ہوگا, جب آپ بی پی کی دوائی کھائیں گے پھر آپ کی وہ آرٹریز پہ اثر کرے گی, پھر آپ دل کے مریض بن جائیں گے. مطلب یہ کہ ایک سلسلہ در سلسلہ یہ کچھ ہماری جو ادویات ہیں یہ بھی ہمارے اندر مسائل پیدا کر رہے ہیں. بھلے وہ ہمارے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اب دوا آپ نے کھائی, آپ کا مرض ختم ہو, دوا چھوڑ دیں. لیکن سب سے بڑا المیہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب غذا کھائیں نہ کھائیں, اب دوا کھائیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو کم از کم ہمارے معاشرے میں یہ آگاہی ہونی چاہیے, یہ شعور ہونا چاہیے کہ آپ دوا صرف بیماری کی حد تک کھاتے ہیں, اس کے علاج کے لیے کھاتے ہیں. اور پرہیز کا مطلب بھی یہی ہے, جب ہم کوئی چیز چھوڑنے کا کہتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرہیز صرف بیماری کی حد تک ہے. جب بیماری ختم ہوگی آپ کا پرہیز بھی ختم ہو جائے گا, آپ کی روٹین کی ڈائٹ بھی. تو آپ کے پاس جو شوگر کے مریض آتے ہیں, آپ جو نیچروپیتھی ہے کہ یہ بیسیکلی طریقہ علاج کیا ہے, اس کا میں چاہتی ہوں کہ جانے سے پہلے آپ بتا دیں ہمیں. دیکھیں, نیچروپیتھی بیسیکلی آپ کا نیچرل لیونگ جو ہے, آپ کی نیچرل ڈائٹ جو ہے, آپ کے جو نیچرل روزانہ کے جو معمولات ہیں, ان کو آپ نے فطرت کے مطابق ڈھالنا ہے. اور ابھی ہم لائف سٹائل کی بات کر رہے تھے نا جی, آج جدید سہولیات کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہو گیا. آج ہماری ہوس بڑھ گئی ہے, آج ہماری طلب بڑھ گئی ہے, ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں, ہم نے اپنی ضروریات کو بڑھا لیا ہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو گئے ہیں. کیونکہ جب تک ہم خدا کے نزدیک تھے نا جی, ہمارے اندر تقوی تھا. تقوی سے توکل پیدا ہوتا ہے, توکل سے قناعت آتی ہے, ہم تھوڑے پہ بھی راضی تھے. آج ہم زیادہ کی ہوس میں نا جی مارو مار کر رہے ہیں, ہم اپنے آرام کا خیال نہیں کر رہے, نہ ہم نیند کا خیال کرتے ہیں. ہمیں بس ایک ہی ہوس ہے کہ بس سٹیٹس کے دوڑ میں نا جی ہم بھاگے ہوئے ہیں. مطلب سادہ طرز زندگی اور سادہ غذا اپنا کے ہم کسی بھی بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں, اور یہی ہمارے دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. حکیم صاحب بہت شکریہ مارننگ شو میں تشریف لانے کے لیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اور ابھی پروگرام میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر تنظیمی تبدیلیوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جنید اکبر کے نئے صوبائی صدر مقرر ہونے کے بعد پارٹی کے اندر کئی اہم فیصلے زیر غور ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ تنظیمی سطح پر تبدیلیاں متوقع ہیں, جن میں صوبائی جنرل سیکرٹری کی تبدیلی,
اور عاطف خان اور ارباب شیر علی کو اہم ذمہ داریاں سونپے جانے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلعی تنظیموں میں بھی تبدیلیاں کی جائیں گی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عمران خان نے خیبر پختونخوا کی صدارت علی امین گنڈاپور سے لے کر جنید اکبر کو سونپی اور علی امین گنڈاپور کو صوبے میں گورننس کی بہتری اور دہشت گردی کے خاتمے پر توجہ مرکوز رکھنے کی ہدایات بھی دی ہیں۔ تاہم اطلاعات ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اس فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر اصرار جاری رکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کیا ہے اور یہ حتمی ہے کہ انہوں نے اگر حکومت واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پہلے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے، پھر بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ یہ صورتحال پارٹی کے اندر اور ملک کے سیاسی منظرنامے پر ایک اہم موڑ ہے۔ یہ تمام تر صورتحال اور جو اس وقت خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ ہے اس میں اہم تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اہم تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے جو صدر ہیں خیبر پختونخوا کا، یہ عہدہ علی امین گنڈاپور سے واپس لے لیا گیا اور یہ عہدہ جنید اکبر کو دے دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے صدر کا، جبکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو صوبائی کابینہ ہے خیبر پختونخوا کی، اس کے اندر بھی اب بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی جائیں گی۔ اب یہ تبدیلیاں کس سلسلے میں سامنے آتی ہیں جیسے فیصلے اہم کیے جائیں گے، تاہم یہ بھی اس پہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اس تمام تر صورتحال میں اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا اور بانی کی انسٹرکشنز کے بعد ان سے صدر کا عہدہ لے کر جنید اکبر کو دے دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے صدر کا عہدہ۔ تاہم اس پر ابھی ہم پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کا موقف لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی علی امین گنڈاپور کو اس تمام تر معاملے میں اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں، جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو یہ خاص ہدایات دی ہیں کہ آپ صوبے کے اندر گورننس اور دہشت گردی کے جو چیلنجز درپیش ہیں اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کریں اور ان امور کو دیکھیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو کیا رہا ہے، گورننس جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ اور اسی وجہ سے اس اہم جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے ان سے صدر کا عہدہ لے کر یہ عہدہ جنید اکبر کو دے دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب پارٹی کے اندر سے ہی یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اس تمام تر صورتحال میں اعتماد میں ہی نہیں لیا گیا۔ اب اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی علی امین گنڈاپور کو خان صاحب کی جانب سے یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں یا پھر ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ عہدہ ان سے لے کر کے یہ عہدہ جنید اکبر کو دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم مذاکرات کی بات کریں، مذاکرات کا جو چوتھا دور ہوا تھا حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیز کے مابین، تو یہ جو مذاکرات ہیں اس میں یہ کہہ کے ان کو ختم کر دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان کی انسٹرکشنز تھی کہ اگر یہ جوڈیشل کمیشن حکومت نہیں بناتی ہے تو پھر ان مذاکرات کو ختم کر دیا جائے۔ تاہم حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا، سینیٹر عرفان صدیقی کی جانب سے انہوں نے بارہا اس پہ بات کی اور اپنا موقع بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے ہم نے 7 دن کا وقت مانگا تھا، ہمیں 7 دن کا وقت نہیں دیا گیا۔ یہ تمام تر صورتحال اب اس پہ ہم موقف لینے کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر اس وقت تنظیمی تبدیلیوں کا امکان ہے اور جنید اکبر کے نئے صوبائی صدر مقرر ہونے کے بعد پارٹی کے اندر کئی اہم فیصلے زیر غور ہیں۔ ہم پارٹی کا موقف لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور شوکت یوسف زئی صاحب سے ہم نے رابطہ بھی کیا تھا، ہمارے ساتھ تھے، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ ہمارا بحال نہیں ہو رہا ہے، تاہم ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کا اس تمام تر معاملے پر کیا موقف ہے۔ تاہم مذاکرات کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب جو بانی پی ٹی آئی ان کی جانب سے خاص انسٹرکشن دی گئی تھی اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تو ان مذاکرات کو روک دیا جائے اور مذاکرات جو ہیں یہ کہہ کے ختم کر دیے گئے تھے۔ اب یہ تمام تر صورتحال ابھی بھی خان صاحب کی جو انسٹرکشن سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن سب سے اہم ہے، یہ بات جو ہے یہ حکومت تک پہنچا دی جائے، اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو ان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا، ادروائز مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بہرحال صوبائی کابینہ خیبر پختونخوا کے اندر جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان تبدیلیوں کی وجوہات کیا ہیں، پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کا کیا موقف ہے، علی امین گنڈاپور سے جو صدر کا عہدہ واپس لیا گیا ہے خیبر پختونخوا کا اور جنید اکبر کو دیا جانا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس تمام تر معاملے پر مزید بھی بات کریں گے۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔
वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में अहम तब्दीलियां की जा रही हैं, इसकी वजूहात। और शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो में। और आपका हम इंतज़ार करते रहे, हम अपनी स्टोरी पर आ गए थे, आपके साथ हमारा रब्ता नहीं हो पाया। बहरहाल ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं जी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में, रीज़न्स क्या है इसकी? कहा जा रहा है कि एतमाद में नहीं लिया गया जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और दूसरी जानिब ये भी इत्तलात हैं कि नहीं, उनको बानी की जानिब से ख़ास जो है वो एक टास्क दिया गया है गवर्नेंस के हवाले से, और दहशतगर्दी के जो चैलेंजेस दरपेश हैं, ये कन्फ्यूजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये सिर्फ मीडिया के कन्फ्यूजन है जो क्रिएट कर रहा है, कुछ लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इमरान खान देखें, आपको पता है बाइख्तियार भी है, अचानक ले लिया गया ना उनसे सदर का ओहदा। नहीं, अचानक नहीं, ये तो देखें पार्टी के अमूर होते हैं, पार्टी को चलाना होता है। अब वज़ीर आला साहब जो है उनके ऊपर बहुत बर्डन था, गवर्नमेंट का भी, ज़ाहिर है वफाक के साथ भी उनको मामला तय करने होते हैं, सूबे के हवाले से, यहाँ दहशतगर्दी के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते होते हैं। तो ये बहुत एक किस्म का बर्डन था। दूसरा ये कि फुल टाइम अभी इस वक्त तहरीक भी चला रहे हैं कि हो सकता है मुज़ाकरात ना हो तो डेफिनेटली फिर ग्रैंड अलायंस की तरफ हम जाएंगे, तो उसमें काफ़ी एक मेहनत की जरूरत रहती है, सूबे को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है पार्टी के लेवल से। तो इसलिए जुनैद अकबर साहब को लाया गया, वो भी उनकी भी कुर्बानियां हैं, काफी सीनियर भी हैं और 3 दफा MNA रह चुके हैं, तो इसलिए ये, और बस ये एकदम, चूंकि जाहिर है इमरान खान तो जेल में और काफी अरसे से, 1 महीना 1.5 से इस बात पे गौर हो रहा था और इसके अनाउंस हो गया, तो लोगों को ऐसा लगा कि जैसे कहीं अचानक ये हुआ है, और ये सब कुछ मुशावरत के साथ हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कहा जाता है कि जी वज़ीर आला को हटाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई वज़ीर आला को आप कह रहे हैं कि बाकायदा एतमाद में लिया गया था? जी बिल्कुल लिया गया है। वज़ीर आला से खुद बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैंने नाम दिया है कि जी फलाह को हो जाए। और ये क्योंकि देखें मामला, सूबे के मामलात को बेहतर तौर पे चलाने के लिए लाजमी होता है कि आप कोई ओहदा न रखे। आपको याद होगा 2013 में सेक्रेटरी जनरल था, लेकिन जैसे ही मिनिस्टर था तो खान साहब ने कहा कि जी आप ओहदा छोड़ दें। इसी तरह से कैसर साहब प्रेसिडेंट थे, स्पीकर बने, उन्होंने ओहदा छोड़ दिया। तो ये एक गवर्नमेंट चलाने के लिए लाजमी है कि आपके पास हुकूमती ओहदा ना हो, क्योंकि वो फुल टाइम, दोनों फुल टाइम जॉब है। तो आप समझते हैं कि इस फैसले के बाद ग्रास रूट लेवल पे अगर हम बात करें तो पार्टी जो है मजबूत होगी? देखिए, जुनैद अकबर को एक बहुत बड़ा टास्क मिला है, और वो टास्क ये है कि एक तो पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, जो छोटे मोटे डिफरेंसेस है वो खत्म करना, और साथ साथ तंजीम करना, नए सिरे से तंजीम साजी करना। ये बहुत बड़ा टास्क है उनके लिए। और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो डेफिनेटली उन पे भी काफी बोझ होगा, काफी उनके लिए मुश्किल चैलेंज है। लेकिन कल भी हमने बात की उनसे, और यही मशावरत हुई कि जी एक अच्छी टीम होनी चाहिए, क्योंकि वन मैन शो नहीं होना चाहिए, एक अच्छी टीम हो, वो जनरल से तहसील लेवल से लेके, बल्कि विलेज कौंसिल से लेके ऊपर सूबे तक एक मजबूत तंजीम साजी हो जाए। और वो जो टाइम टेस्टेड वर्कर्स हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन सबको आगे लाया जाए। तो ये टास्क मिला है इंशाल्लाह ताला, और उस बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा स्टांस है ये जो बानी की जानिब से आपके लिया गया है। लेकिन फिर वो जो माजी में जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे कि उनके भाई जो हैं वो भी किसी न किसी तरह से सूबे के मामलात में इंटरफेरेंस करते रहे हैं, इज इट इसी वजह से ये फैसले जो हैं अब लिए जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ रहे हैं बानी? देखिए, ये बड़ा अजीब सा वो होता है। और यहाँ पे एक, ठीक है, मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक और भी पॉइंट है कि बुशरा बीबी के साथ भी उनके ताल्लुकात जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, वो कुछ अच्छे, मतलब इस हवाले से भी कोई खबरें सच कोई अच्छी नहीं सामने आती हैं। ये तो अल्लाह को इल्म होगा कि उनके, क्योंकि जब तक बुशरा बीबी यहाँ थी तो कोई हमें ऐसे वो निशाक नहीं पड़ा है कि कोई हालात ताल्लुकात खराब है, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो रिस्पेक्टेबल है हम सबके लिए, और हमारी मेहमान रही है यहाँ पे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बस, और बाकी जो उनके भाई के हवाले से बातें हो रही, देखिए ये सियासत है। सियासत के अंदर आपके सबसे करीब आपका भाई हो सकता है, आपके हल्के को देखता है, क्योंकि जब आप वजीर बनते हैं या वजीर आला बनते हैं तो आप अपने हल्के को फोकस नहीं कर सकते, पूरे सूबे को देखते हैं। सर वो हल्के को देख सकते हैं ना, वो एक पूरे सूबे की जो गवर्नेंस है, वो जो मामलात हैं उसमें तो इंटरफेरेंस नहीं आपका भाई कर सकता। आप सियासत की अगर बात कर रहे हैं तो ये तो बड़ा पेचीदा एक मामला हो जाता है।
کہ دوسری پارٹیوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری پارٹی میں اپنے ہی لوگ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے جب وہ اس کے گھر میں ہی ہوگا نا، وہ آتا ہے سی ایم ہاؤس آتا ہے، سی ایم ہاؤس میں ظاہر سی ایم کا بھائی ہے، اگر اس کو زیادہ پروٹوکول ملتا ہے تو شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا نظام اس نے ہی چلانا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں علی امین گنڈاپور ایک سینئر ہیں، یہاں پہ صوبے کے وزیر رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، ان کو سارے معاملات کا پتہ ہے کیسے چلنا ہوتا ہے نظام کو. تو یہ باتیں کرنا بڑی عجیب سے لگتی ہیں، وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ کیسے الزام لگتا ہے. مطلب صوبے کے معاملات ایسے تھوڑی چلتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ جی بس وہ فلاں بھائی ہے چونکہ وہ انٹرفیرنس کر رہا ہے. کس چیز میں انٹرفیرنس کی اس نے؟ سنی سنائی بات. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وزیر اعلیٰ کو پورا اعتماد میں لیا گیا ہے، ان کی مشاورت سے یہ فیصلہ جو ہے یہ کیا گیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ ہر صوبے میں گورننس جو ہے وہ بہتر ہو، صوبے کے معاملات جو ہیں خوش اسلوبی سے چلتے رہیں، ہر گورنمنٹ کا یہ کام ہے. لیکن کچھ مذاکرات کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ جو جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے ابھی مذاکرات جو ہیں ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جوڈیشل کمیشن کے قیام پر اصرار کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ جو تحریک انصاف کے اوپر آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے الزامات لگے ہیں نا کہ یہ انتشاری ہیں، دہشت گرد ہیں، اور ہمارے ہر ایونٹ کو پرتشدد بنایا گیا باقاعدہ طور پہ. اگر آپ دیکھیں جب بھی ہم نے پرامن احتجاج کی کوشش کی، ہم نے کہاں پہ جاتے کے ساتھ ہی گملے توڑنا شروع کیے، جاتے کے ساتھ بلڈنگوں پہ حملے کرنے شروع. یہ کب ہوا ہے؟ لیکن ظاہر ہے ہم جاتے ہیں جس جگہ کو ہم کہتے ہیں ہم نے وہاں جانا ہے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، راستے میں ہمارے لیے پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، پنجاب پولیس شیلنگ شروع ہو جاتی ہے، اس سے ظاہر ورکر بھی مشتعل ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے، ان ساری واقعات کی تحقیقات کرے اور یہ ضرور بتائے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، 26 نومبر کے واقعات ہوئے، یہ کیسے ہوئے، کس نے کیے. عمران خان تو 9 مئی کو جیل میں تھا، تو ان کو جس طریقے سے گھسیٹا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ ماسٹر مائنڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ تحقیقات نہیں کریں گے، اب یہ بہانہ بنانا کہ جی لوگوں کو سزائیں ہوگی، بھی ہم سزائیں تو نہیں روکنا چاہتے، نہ جوڈیشل کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ سزائیں روکے. جو آپ تحقیقات جو سزائیں دینا چاہتے ہیں آپ دیں، لیکن تحقیقات اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پتہ چلے کہ یہ جو پارٹی ہے سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے، عوام کی پارٹی ہے، اس کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس سے آپ کیا اس کو آپ ملا رہے ہیں ان کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ. تو جو وفاقی وزراء کا لینگویج ہے، جو جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، میرے خیال سے اس چیز سے ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ اس چیز کو دیکھیں کہ واقعی تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہیں جو شرپسند ہیں، واقعی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کا واقعہ کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، یا یہ سارا اس کے پیچھے کون ہے. تو اگر حکومت کی جانب سے رضامندی کا اظہار کر دیا جاتا ہے، جوڈیشل کمیشن بنانے کی وہ حامی بھر دیتی ہے، تو پھر کون سے اہم نکات ہیں جن پہ آپ مذاکرات کو آگے لے کر چلیں گے؟ کوئی بنیادی نکات ہیں آپ کے ذہن میں اس وقت؟ فی الحال ہمارے 2 ہی ہیں جو بے گناہ کے خلاف جو جعلی مقدمات بنے، وہ جعلی مقدمات ختم کرنا، اور دوسرا یہ کمیشن بنے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. دیکھیں ہمیں یہ اندازہ تھا کہ حکومت اس پہ بڑی بخوشی یہ مان جائے گی، اس لیے کہ اگر حکومت کے ہاتھ صاف، اگر حکومت نہیں ڈر رہی ہے ان سارے واقعات سے، تو حکومت کو تو بنانا چاہیے، تاکہ اگر ہماری غلطی ہے تو جوڈیشل کمیشن کہہ دیتی کہ جی پی ٹی آئی نے غلطی کی، ہم معافی مانگ لیتے، پوری قوم سے معافی مانگ لیتے. تو اگر آپ ایگزیکٹو بھی خود ہیں، جج بھی آپ خود بن رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ انتشاری ہے، پھر سزا بھی آپ خود سناتے ہیں. ایک عدالت اڈیالہ جیل میں لگتی ہے اور ایک عدالت جو ہے یہاں پہ میڈیا کے اوپر لگتی ہے. وہ اڈیالہ جیل والے سزائیں بعد میں سنائی جاتی ہیں، پہلے وہ میڈیا پہ سنا دیتے ہیں. تو اس طرح جو انصاف ہے اس کو بھی انہوں نے خراب کر دیا اور اس کو بھی انہوں نے رکھ دیا. تو یہ پاکستان میں اس وقت امن کی ضرورت ہے، پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ہماری معیشت اتنی تیزی کے ساتھ اس طرح نیچے کی طرف جا رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری تو معیشت بہت اچھی جا رہی ہے. آپ دیکھیں 27,000 ارب کا قرضہ ہے لیا ہے انہوں نے 2 سالوں میں، اور 27,000 ارب کا قرضہ کہاں چلا گیا، کہاں لگا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کی معیشت بہتر کر دی. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر کی آپ سنی ہوگی، وزیر خزانہ کی اورنگزیب صاحب، انہوں نے کہا کہ $1 ارب کا قرضہ ہم اور لے رہے ہیں.
2 बैंकों से, मुश्किल कोस्ता के 2 शौकत यूसुफ साहब, ठीक है, आप बेसिकली आपने कहा कि वो जो 2 आपके मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं पे आप बात करेंगे। सियासी असीरान की रिहाई, उसमें बानी पीटीआई भी जो है वो शामिल है। जाहिर है आप कह रहे हैं कि उनकी रिहाई, और अगर वो रिहा हो जाते हैं तो फैसले जो हैं वो अदालतों से हो तो रहे हैं। अगर आप सजाओं की बात करते हैं, आप कहते हैं कि अगर जो है वो फैसले होने चाहिए तो अदालतें ये जो है फैसले सुना तो रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फैसले सुनाए जा रहे हैं, आपको भी पता है कि मुल्क के अंदर कितना रूल ऑफ लॉ है। एक अदालत से छुटकारा मिलता है तो पुलिस बाहर खड़ी होती है दूसरे केस में। ये तो देखे ना, ये कोई इंसाफ तो नहीं है। आपके पास जितने केसेस आप डाल दें ताकि एक ही वक्त में हो जाए। तो ये जो हम कह रहे हैं ना कि निजाम इंसाफ होना चाहिए, इमरान खान को एनआरओ चाहिए। आप जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान को भी रिहा करो, वो एनआरओ नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि मैं अदालत के जरिए ही बाहर निकलूंगा। लेकिन जो केसेस डल रहे हैं, एक केस खत्म हो जाए, इमरान खान को तो ज्यादातर केसों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन मजीद केसेस लाके जा रहे हैं। तो ये जो निजाम इंसाफ है इसको दुरुस्त किया जाए। और दूसरी बात ये कि हुकूमत कह रही है कि देखें जी, हमने तो 28 को इजलास बुला लिया है और हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो। भाई आप क्यों चाहते हैं? आप चाहते हैं तो अनाउंस कर देना, कमीशन के अनाउंस कर दे, हम वापस आ जाएंगे। नहीं, आपने बात की ना, आपने कहा वो जो आपका दूसरा पॉइंट है ना सियासी असीरान की रिहाई, उसमें बानी की रिहाई जो है वो इंक्लूड है। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, अदालतों से जो फैसले हो रहे हैं आप तसल्ली रखते हैं, आप मुतमईन हैं उन फैसलों से। आप कह रहे हैं कि अदालती फैसलों और वो आइन और अदालती फैसलों के थ्रू आप उनकी रिहाई चाहते हैं अपने बानी की। देखिए फर्क है ना। हाँ, या तो ये है कि ये कहें कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर दे गवर्नमेंट और लोगों को रिहा कर दे। हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो नहीं मांग रहे, हम तो किसी के लिए भी नहीं मांग रहे, इमरान खान के अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी नहीं चाहते। जो अदालती फैसले हो रहे हैं उनसे भी आप मुतमईन नहीं है, तो फिर क्या चाहते हैं आप बता दें। तो अर्ज कर रहे हैं ना कि अदालती फैसले हों और मुबनी, ऐसे नहीं हो कि वो जजेस लाके बिठाए जाए जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज बनने के काबिल नहीं है, लेकिन चूंकि आपने उनको तरक्की देनी होती है और आप अपनी मर्जी के फैसले उनसे लेते हैं, तो ये इस तरह तो नहीं होता है ना। आप सबको पता है कि अलकादर ट्रस्ट में क्या हुआ है, कोई 1 रुपए का नुकसान हुआ है कौमी खजाने को। जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है वो आज मुल्क के हुक्मरान बन गए, जिन्होंने मुल्क के लिए सब कुछ किया, अपना सब कुछ ट्रस्ट को दे दिया, उनको आप जेलों में डाल रहे हैं। खैर वो तो एक अलग केस है, उसमें तो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उनको नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए किसी एक खास बंदे को फैसिलिटेट किया और उसके अकॉर्डिंग फिर उन्होंने उनसे जो भी, वो एक अलग मामला है जो तफसीली फैसला सामने है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो मौजूदा सियासी तनाजुर है इसमें इमरान खान की क़यादत में पार्टी के आइंदा जो मनसूबे हैं, आपके जो इक़दाम हैं, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। क्या पार्टी की ये सूबे से अभी आगाज़ हुआ है, क्या लीडरशिप पर भी कुछ ओहदों का कुछ होगी चेंजिंग्स? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। इससे इतना बड़ा इशू बनाया गया, इमरान खान की मर्जी है। अगर वो समझता है कि जी आपको पता है वो फील्डिंग चेंज करने में माहिर है, और वो अगर समझता है कि मेरा ये प्लेयर जो है यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकता, तो फौरन वो देर नहीं लगाता है, और ना इसकी कोई जरूरत है। अच्छे लीडर की यही कमाल होता है कि परफेक्ट जो होता है वो उसको लगाना पड़ता है। और अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ कि देखें जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनको बिल्कुल आगे आना चाहिए। और ये अच्छा फैसला जो जुनैद अकबर के हवाले से हुआ है, मेरे ख्याल से अब वक्त है कि सारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो अब एक साथ मिले और ये जो इख्तिलाफात की बात करते हैं ये खत्म होने चाहिए। अब कोई इख्तिलाफात नहीं है, और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट जो है अगर मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाना चाहती है तो आगे बढ़े, हम तो साथ दे रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप कर्जों पे चलाना चाहते हैं मुल्क को, अब $1 अरब और लेंगे, तो ये लोगों ने क्या कसूर किया? उनको तो 1 रुपए का फायदा नहीं मिल रहा है। आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं उनकी, पंजाब के वज़रा की आप देखें कितने % बढ़ाई है। 75,000 से पीए की तनख्वाह 75,000 थी, वहां से बढ़ा के आपने 5-6 लाख पे पहुंचा दी। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत जो है वो अगर आगे बढ़ना चाहती है, बात करना चाहती है, तो आप भी बात करने और आगे बढ़ने के लिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए आप भी रेडी हैं, आपको भी कोई इसमें मजाका नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शौकत यूसुफजई साहब सीनियर रहनुमा थे PTI के, हमारे साथ थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। हम आपके लिए लाए हैं आज के मॉर्निंग शो में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ और दिल को छू लेने वाली मौसीकी से बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए उभरते हुए गुलकार अली अता भट्टी की,
जिनका नया गाना महरम हाल ही में रिलीज़ हुआ है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। इनका ये गाना ना सिर्फ मौसीकी का एक शाहकार है बल्कि इसमें जज्बात और एहसासात की एक कहानी भी शामिल है। अली अताब भट्टी का गाना महरम आपने सुना और यकीनन आपने एंजॉय भी किया होगा। अली इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और अली के साथ साथ गिटारिस्ट भी हैं साजिद अमानत हमारे साथ है। आप दोनों को वेलकम कहती हूँ मॉर्निंग शो में। सबसे पहले तो अली से बात करते हैं। अली, ये जो महरम आपका सॉन्ग है ये आपने गाया, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, इसके लिरिक्स और ये सब आपने खुद ही तरतीब दिया है? नहीं, इसके पीछे मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड नियो मेरा घर है। मैं 2 साल नियो के साथ मुंसलिक रहा और वो 2 साल ऐसे गुजर गए शायद जैसे 2 महीने थे। अली हमारे साथ काम कर चुके हैं जी। हाँ, बाय प्रोफेशन तो मैं साउंड इंजीनियर हूँ। ये एक पैशन था, लेकिन वो पैशन ऐसा था कि एक करना है बट अच्छा करना है। तो 20 साल से ये काम कर रहा हूँ, इस फील्ड में काम कर रहा हूँ जो कि, और इस गाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं जो मैं आज कुछ आपको बताऊँगा अभी। इसके म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं मिस्टर फ़राज़ खोसा साहब। अच्छा। जो कि बहुत ही नामवर म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं और इसकी जो बेसिक कंपोजिशन है वो मसरत अब्बास साहब की है और इसको लिखा है रानिया राव जी ने। और इसके जब हमने ये शुरू किया था तो जस्ट ऐसे ही शुरू किया था कि हमें बस ये मुझे एक शौकिया गाना करना है और इसको स्टूडियो में। आपने अब आपका ही क्यों इंतखाब किया, कैसे? वो ऐसा था कि जब भी मैं मतलब गाना गाता रहता था, जब कहीं भी काम करता था तो बग्गा भाई या और लोग भी जो हैं जो म्यूज़िक के लोग हैं वो जब हाँ जी मेरे उस्ताद हैं, तो वो जब सुनते थे तो वो हमेशा मुझे यही कहते थे कि यार तुम गाओ, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम गाओ। तो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेता था और मेरे ख़ानदान में तो दूर दूर तक भी कोई इस फील्ड में नहीं है जी। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने 2015 में शायद 2-3 गाने किए और वो कुछ ऐसे नहीं बने थे कि जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी को सुनाऊं या कोई ऐसा फील्ड का बंदा हो जो इसको कहे कि यार ये बहुत अच्छे हैं, तो मैंने वो उनका वीडियो नहीं किया, मैंने उनको नहीं रिलीज़ नहीं किया। तो फिर 2019 में मैं पाकिस्तान से लेफ़्ट कर गया। मैं पाकिस्तान से TRT चला गया टर्की में। तो फिर जो है एक इंसान आते हैं मेरी ज़िंदगी में जिनका नाम फ़राज़ खोसा है। अच्छा। तो फिर मेरी उनसे बात हुई और शॉर्टकट बताऊं तो मेरी उनसे फेसबुक में बात हुई और मैंने उनको मैसेज किया और कहते कि कुछ ही टाइम में उनका मुझे जवाब आया। तो मैंने कहा यार फेक है। तो ऐसा होता है जी। तो क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है जिन्होंने फौरन जवाब, हाँ यकीन नहीं आया, जो आप एक ख्वाब आपका होता है, जो वो चीज़ें आपके सामने आने लगी तो आपको लगता है कि वो जी मैम। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो बात होने के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि जैसा आपका एक गाना है, उनका बहुत फेमस गाना है उनका तन्हा तन्हा रातों में, तो मैंने कहा मैं भी एक ऐसा गाना करना चाहता हूँ, तो आप मेरा म्यूजिक करें। वो आप अगर गुनगुना दे तो महरम या तन्हा तन्हा आप कह रहे थे ये उनका है। अच्छा हाँ। चलिए अभी आप, मैं चाहती हूँ कि कुछ अगर हमें सुनाना चाहें तो क्या सुनाएंगे आप? अभी मैं आपको गाना सुनाऊंगा, एक दिलजीत साहब का एक गाना है इश्क दी बाजियाँ। तो जी इश्क दी बाजियाँ जीतियाँ ना हारियाँ, जान से लग गई जान की यारियाँ, हो गिन के देख बदन पे नील दिए हैं इश्क ने, बड़े जो हाथ पे छाले छील दिए हैं इश्क ने, वे मैं सारे दुख सहना तैनू नहीं दसना वो लकियां इश्क दी बाजियां जीतियां ना हारियां, वो तेरे
बिन बिन तेरे सूफियों के डेरे, देखो मैंने कितने लगाए फेरे अड़िए। हो छोड़ के भी जाना हो तुम्हारी भरी बेड़ी थले, छल्ला छड़ जाई नी कुड़िए। ओ तेरे बिन बिन तेरे सूफियों के डेरे, देखो मैंने कितने लगाए फेरे अड़िए। ओ छोड़ के भी जाना हो तुम्हारी भरी बेड़ी थल्ले, छल्ला छड़ जाई नी कुड़िए। याद आ जाए तो तेरा नाम लेके झूम लूं, शाम आ जाए तो उठ के चांद का माथा चूम लूं। वे मैं सारे दुख सहना तैनू नहीं दसना, वो लगियां इश्क दी बाजियां जीतियां। वेरी नाइस अली, बड़ा अच्छा, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको गाया और उनको तो बीट करना ज़ाहिर है एक बहुत मुश्किल चैलेंज है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेने के बाद।